حویلی کی بلائی منزل پر واقع احتشام خان کا کمرہ کسی جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو کے ساتھ ساتھ سگریٹ کے دھوئیں کی ایک دبی دبی سی بو رچی بسی تھی۔ احتشام چونکہ شہر کے بڑے کاروبار گروپ کا وارث تھا، اس لیے اس کی مصروفیت اور مزاج دونوں ہی آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ کمرے میں پھیلی فائلیں، جوتوں کے جوڑے اور صوفے پر بکھرے ہوئے کوٹ اس کی بے ترتیبی کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی دوران چچی جان یعنی احتشام کی والدہ بیگم زبیدہ اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئیں تو عائزہ کو گنگناتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ عائزہ جو اس گھر کی لاڈلی اور اپنے بابا جان کی وفات کے بعد سب کی آنکھ کا تارا تھی، اپنی شرارتوں اور نٹکھٹ مزاج کی وجہ سے پورے گھر میں مشہور تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے روک کر پیار سے کہا، عائزہ بیٹا، ذرا دیکھو تو احتشام کے کمرے کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ صبح سویرے کسی میٹنگ کے لیے نکلا ہے اور پیچھے کبار کھانا چھوڑ گیا ہے۔ تم ذرا ترتیب دے دو گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عائزہ نے شوخی سے گردن جھٹکی اور بولی، چچی جان آپ حکم کریں اور میں نہ مانوں، ویسے بھی اس خروس لالا کے کمرے میں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ عائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی ناک چڑھ گئی، اسے سگریٹ کی بو سے سخت چڑ تھی۔ اس نے کھڑکیاں کھولی، پردے ہٹائے اور صفائی شروع کر دی۔ صفائی کرتے کرتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے دراز پر پڑی، جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس میں سگریٹ کا ایک بہت قیمتی اور نیا پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ عائزہ کے ذہن میں فوراً ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس نے پیکٹ اٹھایا اور سوچا کہ لالا کو سبق سکھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ وہ سیدھی باتھ روم میں گئی اور ایک ایک کر کے تمام سگریٹ کمبورڈ میں ڈال کر فلش چلانے ہی والی تھی کہ اس کا جی للچایا۔ اس نے سارے سگریٹ وہاں تیرا دیے اور پیکٹ کو خالی کر کے وہیں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ کمرے کی آخری سیٹنگ کر ہی رہی تھی کہ نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ احتشام خان غصے اور تھکن میں چور کمرے میں داخل ہوا تو سامنے عائزہ کو دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ بیڈ پر پھینکا اور کھڑکت آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور میرا کمرہ چھیڑنے کی ہمت کس نے کی؟ عائزہ نے بڑے اطمینان سے جھارن جھٹکتے ہوئے کہا، ارے لالا آپ کا شکریہ کہاں ہے، میں نے اتنی محنت سے آپ کا کمرہ چمکایا ہے، ورنہ یہاں تو سانس لینا محال تھا۔ احتشام نے اسے نظر انداز کیا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا، اس کی نظر کموڈ میں تیرتے اپنے مہنگے ترین غیر ملکی سگریٹوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ دھارا، عائزہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کس گدھے کی اولاد نے میری سگریٹ برباد کی ہے؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر راہداری میں کھڑی ملازمہ بھی سہم گئی۔ عائزہ نے ذرا برابر خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بڑے سکون سے بال کان کے پیچھے آرائے اور نہایت معصومیت سے بولی، ہائے اللہ، لالا اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی سگریٹ پینے والے سیدھے جہنم میں جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کے جہنم کا راستہ تھوڑا لمبا کر دیا، اور رہی بات گدھے کی اولاد کی تو ذرا سوچ کر بولیں، آپ میرے تایا جان یعنی اپنے پاپا کو گدھا کہہ رہے ہیں، میں تو ان کی ہی بیٹی ہوں نا۔ میں ابھی جا کر ان کو بتاتی ہوں کہ ان کا بیٹا ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ احتشام کا غصہ اب بے بسی میں بدلنے لگا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور بولا، زبان سنبھال کر بات کرو ٹڈی، تم جانتی ہو وہ پیکٹ کتنا مشکل سے ملا تھا، وہ امپورٹڈ سگریٹ تھے۔ عائزہ نے کندھے اچکائے اور بولی، امپورٹڈ ہوں یا مقامی، پیپرے تو سب کے ایک جیسے ہی کالے کرتے ہیں نا، اور خبردار جو مجھے دوبارہ ٹڈی کہا، میں اپنے قد میں پوری ہوں، آپ ہی ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں۔ احتشام نے ہاتھ بلند کر کے اسے ڈرانا چاہا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی اور چلائی، چچی جان دیکھیں، لالا مجھے مار رہے ہیں اور بڑے تایا ابو کو گالی دے رہے ہیں۔ احتشام نے جلدی سے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی اور غصے سے سرگوشی کی، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں سچ مچ تمہارا گلا دبا دوں گا، ایک تو میرے سگریٹ تباہ کیے، اوپر سے مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ہنستے ہوئے بھاگ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہاں سے انگوٹھا دکھا کر بولی، پہلے توبہ کریں کہ آئندہ سگریٹ نہیں پئیں گے، ورنہ پورے گھر میں ڈنڈورا پیٹ دوں گی کہ احتشام خان سگریٹ کے دکھ میں پاگل ہو گئے ہیں۔ احتشام نے بیڈ پر پڑا تکیا اٹھا کر اسے مارنے کے لیے پھینکا، لیکن وہ لچک کر بچ گئی اور کھلکھلاتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ احتشام وہی کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کا کیا کرے جو اس کے پورے ڈسپلن کو ایک منٹ میں
ताहो बला कर देती है। इसे अपनी कीमती चीज़ों के ज़िया पर जितना गुस्सा था, इससे कहीं ज़्यादा इस बात पर तपिश हो रही थी कि आयज़ा ने इसे इसके अपने ही अल्फाज में फंसा लिया था। वह बड़बड़ाया कि इस लड़की का इलाज करना ही पड़ेगा। ये दिन ब दिन सर चढ़ती जा रही है। जबकि नीचे हॉल में आयज़ा अपनी फतह की खुशी में दादी जान की गोद में सर रखकर लेट गई थी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अभी तो ये शुरुआत है। लाला, अभी तो आपको बहुत से सबक सिखाने बाकी हैं। घर का माहौल इन दोनों की इस दायमी जंग से हमेशा गर्म रहता था, लेकिन आज की ये सिगरेट वाली वारदात एक ऐसी चिंगारी थी जिसने इनके दरमियान दुश्मनी की एक नई और मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी, जो आगे चलकर किसी बड़े तूफान का पेश खेमा बनने वाली थी। आयशा की शरारतें और एहतशाम का गुरूर अब एक ही छत तले टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगली सुबह हवेली के बावर्ची खाने में गैर मामूली चहल पहल थी, क्योंकि नाश्ते की मेज पर पूरे खानदान का इकट्ठा होना लाजमी था और आयजा के लिए ये दिन का वो वक्त होता था जब वो अपनी शरारतों के जाल बुनती थी। वो किचन में चची जुबैदा के साथ हाथ बटाने के बहाने दाखिल हुई, जहाँ काम वाली मासी किरण आटा गूंद रही थी और बावर्ची शीदा पराठे बेलने में मसरूफ था। आयशा ने बड़े प्यार से मासी किरण के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, मासी आज क्या खास बन रहा है लाला के लिए? तो मासी ने हंसकर जवाब दिया, बीबी जी छोटे साहब के लिए तो मक्खन वाले पराठे और कड़क चाय बन रही है। आज साहब का मूड जरा भारी लग रहा है। आयजा ने मौका पाकर नमकदानी की तरफ हाथ बढ़ाया और चची की नजर बचाकर एहतशाम के लिए खास चीनी के बर्तन में ढेर सारा नमक मिला दिया और फिर बड़े मासूमाना अंदाज में बाहर डाइनिंग हॉल की तरफ निकल आई, जहां दादा जान अपने मखसूस रौबदार अंदाज में अखबार पढ़ रहे थे और एहतशाम की छोटी बहन मरियम फोन में मगन थी। एहतशाम सीढ़ियां उतरकर हॉल में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर रात वाली चिड़चिड़ाहट अभी तक बरकरार थी। इसने सबको सलाम किया और कुर्सी खींचकर आयजा के बिल्कुल सामने बैठ गया। मरियम ने शरारत से कहा, लाला सुना है कल कमरे में कोई तूफान आया था, सिगरेट के पैकेट समुंदर बर्द हो गए। एहतशाम ने आयजा को घूर कर देखा और सर्द लहजे में बोला, कुछ लोग अपनी हद से ज्यादा उछल रहे हैं, इनके पर काटने का वक्त करीब है। आयजा ने बड़े इत्मीनान से नाश्ता करना शुरू किया और बोली, मरियम तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? सफाई तो निफ्स ईमान है, मैं तो बस घर को पाक साफ किया था। इसी दौरान मासी केरन चाय की प्यालियां लेकर आई और एहतशाम के सामने इनकी पसंदीदा प्याली रखी। एहतशाम ने एक हाथ से फाइल खोली और दूसरे हाथ से प्याली उठाकर एक भरपूर सिप लिया, लेकिन जैसे ही नमकीन चाय इनके हलक में उतरी, इनका चेहरा देखने वाला था। इसका दिल चाहा कि वहीं सब उगल दे, मगर दादा जान के सामने वो बदतमीजी नहीं कर सकता था। इसने बामुश्किल वो घूंट भरा और इसकी आंखों में गुस्से से सुर्ख हो गई। इसने मेज के नीचे अपना बूट आयजा के पांव पर रखकर पूरी ताकत से दबा दिया। आयजा का रंग एकदम फुकर हुआ और इसके हाथ से नवाला छूटते छूटते बचा, मगर इसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, लाला क्या हुआ, चाय पसंद नहीं आई क्या? आज चाय कुछ ज्यादा ही खास बनी है। एहतशाम ने दांत पीसते हुए मेज के नीचे दबाव बढ़ाया और धीमी आवाज में बोला, हाँ आयजा इतनी खास है कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हें अभी इनाम दूं। मरियम ने इन दोनों के बदले हुए तासुरात देखकर शक से पूछा, लाला आपकी आंखों में पानी क्यों आ रहा है? क्या चाय बहुत गर्म है? एहतशाम ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मरियम, बस आज चाय का जायका इतना मुनफरिद है कि बयान नहीं कर सकता। दादा जान ने अखबार से नजरें हटाकर एहतशाम को देखा और कहा, बेटा अगर कोई बात है तो बताओ, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। एहतशाम ने आयजा के पाँव से अपना बूट नहीं हटाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं दादाजी, बस आजकल काम का बोझ ज्यादा है और ऊपर से घर में कुछ टिड्डियां बहुत ज्यादा शोर मचा रही हैं। आयजा ने दर्द की शिद्दत को छुपाते हुए मेज पर रखे मक्खन की प्लेट एहतशाम की तरफ बढ़ाई और बड़े प्यार से कहा, लाला आपको मक्खन बहुत पसंद है ना, थोड़ा और ले लें ताकि आपका मजाज जरा नर्म हो जाए। एहतशाम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और दिल ही दिल में अहद किया कि इस नमकीन चाय का बदला वो बहुत जल्द लेगा। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। मासी किरण अब बर्तन समेटने आई तो इसने हैरत से खाली प्याली को देखा और बड़बड़ाई कि अल्लाह जाने आज छोटे साहब ने इतनी गर्म चाय इतनी जल्दी कैसे पी ली। आयजा ने जब देखा कि एहतशाम का गुस्सा हद से बढ़ रहा है तो इसने अपना पाँव छुड़ाने की कोशिश की, मगर एहतशाम ने इसे जकड़े रखा और जब तक वो खुद कुर्सी से नहीं उठा, इसने आयजा को हिलने तक न दिया।
جاتے جاتے احتشام نے عائشہ کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی کہ یہ نمک اب تمہاری زندگی میں بھی گھلے گا، تیار رہنا۔ عائشہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لی اور مریم سے بولی، مریم تمہارے بھائی کتنے شکر گزار ہیں کہ پیار سے پاؤں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یہ گھریلو جنگ اب مزید دلچسپ ہونے والی تھی کیونکہ پورے خاندان کے سامنے یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے۔ شام کے وقت حویلی کے وسیع و عریض مطالعے کے کمرے میں فضا آج کچھ زیادہ ہی بوجھل اور پر اسرار تھی۔ جہاں دادا جان اپنی مخصوص ابنوس کی کرسی پر بیٹھے تسبیح کے دانوں کو انگلیوں میں گھما رہے تھے اور ان کے سامنے احتشام کے والد جنید صاحب اور چچی زبیدہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ عائزہ جو کچن سے پھل لے کر اس طرف سے گزر رہی تھی تجسس کے مارے دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ اسی اسنا میں احتشام بھی سیڑھیاں چڑھ کر وہاں پہنچا تو اسے دیکھ کر دادا جان نے رعب دار آواز میں سب کو اندر بلانے کا اشارہ کیا۔ دادا جان نے ایک گہری سانس لی اور اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے بولے، دیکھو جنید، میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عائزہ ہماری جان ہے اور اس کے والدین کے جانے کے بعد میری یہ ذمہ داری ہے کہ اسے وہ مقام دوں جس کی وہ حقدار ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کی بیٹی کسی غیر کے گھر میں جائے یا ہماری جائیداد اور کاروبار کے حصے بکھیرے ہوں۔ اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ احتشام اور عائزہ کا نکاح اسی مہینے کر دیا جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے کمرے میں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عائزہ کے ہاتھ سے پھلوں کی پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، جبکہ احتشام جو اب تک ایک میسج کی طرف متوجہ تھا ایک دم سیدھا ہوا اور بے یقینی سے دادا جان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جی؟ میرا مطلب ہے آپ یہ سب اتنا جلدی، میرا اور اس ٹڈی کا نکاح، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دونوں تو ایک دوسرے کو زہر لگتے ہیں۔ دادا جان نے اپنی چھری فرش پر ماری اور بلند آواز میں کہا، احتشام اپنی زبان کو لگام دو۔ میں نے فیصلہ سنایا ہے، تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ عائزہ اس گھر کی بہو بنے گی اور یہی میری آخری بات ہے۔ احتشام کا غصہ اب اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیوار پر اتنے زور سے اپنا ہاتھ مارا کہ وہاں لگی پینٹنگ ہل گئی اور اس کے ہاتھ کے پوروں سے خون رسنے لگا۔ وہ دھارا، دادا جی یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں، کوئی کٹ پتلی نہیں جسے آپ اپنی مرضی سے نچا سکیں۔ عائزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور بولی، دادا جان پلیز میری بات سنیں، میں تو بھی پڑھنا چاہتی ہوں اور لالا جب مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں ہم کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑے ہیں؟ چچی زبیدہ نے آگے بڑھ کر عائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ کرانے کا اشارہ کیا، مگر احتشام تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے تایا جان کی طرف دیکھ کر کہا، پاپا آپ بھی خاموش ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے ایک قید خانہ ہوگا؟ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک منٹ نہیں گزار سکتا جو میری عزت بھی نہیں کرتی ہے اور مجھے غصہ دلانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جنید صاحب نے دھیمی مگر دو ٹوک آواز میں کہا، احتشام، دادا جان کا فیصلہ ہمارے خاندان کی روایت ہے اور تمہیں اسے ماننا ہی ہوگا۔ احتشام نے غصے سے ایک کرسی کو ٹھوکر ماری اور عائزہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم خوش تو بہت ہوگی نا کہ تم نے اپنی چالوں سے مجھے پھنسا لیا، لیکن یاد رکھنا عائزہ خان، اگر یہ نکاح ہوا تو تم بھی اس گھر میں صرف ایک کاغذی بیوی بن کر رہو گی۔ تمہیں اس حویلی کے دروازے تو مل سکتے ہیں لیکن میرے دل کا ایک کونا بھی میسر نہیں ہوگا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سسکتے ہوئے بولی، لالا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں مر مٹ رہی ہوں آپ پر؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے بدتمیز اور مغرور انسان سے شادی کرنے کا۔ میں تو ابھی دادا جان سے کہتی ہوں کہ مجھے کہیں دور بھیج دیں لیکن مجھے آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ دادا جان نے گرج کر کہا کہ بس بہت ہو گیا تم دونوں کی بکواس۔ احتشام، تم کل سے عائزہ کو اپنے ساتھ آفس لے کر جاؤ گے تاکہ وہ بھی کاروبار کے اتار چڑھاؤ کو سمجھے اور تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اور جنید، تم نکاح کی تیاریاں شروع کرو، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ احتشام نے ایک آخری نظر نفرت سے عائزہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس کے پیروں کی دھمک بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے کو اتنی آسانی سے ہضم کرنے والا نہیں۔ عائزہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو اچانک کسی کی نظر لگ گئی ہے اور اب وہ اس شخص کے حصار میں جانے والی ہے جس کا سایہ بھی اسے پسند نہیں تھا۔
حویلی کے در و دیوار آج پہلی بار اسے قید خانے کی مانند محسوس ہو رہے تھے، جہاں اس کی مرضی اور خوشی کا جنازہ اٹھا دیا گیا تھا، اور باہر کھڑی ماسی کرن اور شیدا باورچی میں اسے اچانک آنے والے طوفان پر کانا پوسی کر رہے تھے کہ اب اس گھر میں امن کا دور ختم اور اصل جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ عائزہ نے اپنی آنسو بھری نظریں اٹھا کر دادا جان کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اپنی بات پر قائم تھے، اور ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اب یہ نکاح ہو کر ہی رہے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ چکانی پڑے۔ دادا جان نے اپنی بہو کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ جلد از جلد تیاری شروع ہو جائے اور جمعے کو ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ گھر میں مزید بدمزگی نہیں چلے گی، کل کو احتشام کی لگام ڈھیلی پڑ جائے گی، اسے وقت پر ہی کس دینا ضروری ہے۔ یوں جمعے کا دن بھی سر پر آن پہنچا اور زبیدہ بیگم نے تمام تر تیاریاں اپنے شوہر کے ہمراہ مکمل کر لی تھیں۔ حویلی کا مرکزی ہال آج سفید گلابوں اور موتیا کی مہک سے مہک رہا تھا۔ آج ان خوشبو میں چھپی ہوئی گھٹن کا احساس صرف عائزہ اور احتشام کو ہی تھا۔ نکاح کی یہ تقریب اتنی اچانک اور سادہ رکھی گئی تھی کہ گھر کے در و دیوار بھی جیسے حیرت زدہ تھے۔ عائزہ جو کبھی پورے گھر کو اپنے کہکوں سے سر پر اٹھا لیتی تھی، آج ایک سرخ زر پر جورے میں ملبوس صوفے پر ڈھیر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر موجود بھاری دوپٹہ شاید اس کے دل پر موجود بوجھ سے کہیں ہلکا تھا۔ اس کی سہیلی مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی کہ عائزہ دیکھو تو صحیح، لالا کتنے غصے میں ہے، کہیں وہ نکاح کے دوران ہی انکار نہ کر دے۔ عائزہ نے کانپتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ کاش وہ انکار کر دے۔ مریم، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں حلق میں اٹک گئی ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس سے میں بات کرتے ہوئے بھی کتراتی ہوں، میرا شریک حیات بننے والا ہے۔ اسی دوران قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھنا شروع کیے، اور جب احتشام کی باری آئی تو وہ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس کسی بےپرے ہوئے شیر کی طرح قاضی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور وہ رہ رہ کر اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ احتشام خان، کیا آپ کو عائزہ بی بی ولد مرحوم اسلم خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے ہال میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ احتشام نے اپنی گردن موڑ کر سامنے بیٹھی عائزہ کو دیکھا، جو نظریں جھکائے اپنے ناخنوں کو کرید رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسی تپش اور وحشت تھی جیسے وہ عائزہ کو ابھی کچا چبا جائے گا۔ اس نے ایک گہری اور گسیلی سانس لی اور انتہائی حرکت آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ جیسے عائزہ کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کے اترے۔ اس نے ایک بار سر اٹھا کر احتشام کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت کا الاؤ روشن تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت احتشام کا قلم کاغذ پر اس زور سے چل رہا تھا کہ جیسے وہ کاغذ کو پھاڑ ڈالنا چاہتا ہو۔ اس نے دستک کر کے پین میز پر پٹکا اور کھڑے ہوتے ہی اپنے والد جنید صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، پاپا، اب تو آپ کے اور دادا جی کی انا کی تسکین ہو گئی ہوگی نا، تو اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ دادا جی نے اپنے گرجدار آواز میں ٹوکا کہ احتشام، ابھی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ احتشام نے ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا کہ دادا جی، اس کڑوے رشتے میں مٹھائی کا کیا کام؟ یہ تو سراسر زہر ہے جو آپ نے ہمیں پلا دیا ہے۔ اب یہ زہر مجھے ہی پینا ہے، تو میں جا رہا ہوں۔ عائزہ کے پاس اس وقت ماسی کرن گلاس لے کر آئی تو احتشام نے اسے جھڑک دیا کہ یہ ہٹو میرے سامنے سے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عائزہ جو اب تک ہمت باندھے بیٹھی تھی، احتشام کے اس رویے پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے مہنگے لباس پر گر گیا۔ مریم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، عائزہ ہمت نہ ہارو، لالا کا غصہ وقتی ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عائزہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، نہیں مریم، یہ غصہ نہیں ہے، یہ وہ نفرت ہے جو اب مجھے ساری زندگی میرا مقدر بن گئی ہے۔ تم دیکھ نہیں رہی تھی وہ مجھے کیسے دیکھ رہے تھے، جیسے میں ان کی زندگی چھین لی ہو۔ تایا جان نے آگے بڑھ کر عائزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، احتشام ذرا جذباتی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر عائزہ جانتی تھی کہ یہ وقت اتنا آسان نہیں جتنا اس کے بڑے سمجھ رہے ہیں۔ اس کے لیے تو آج اس کی وہ ساری شرارتیں اور نٹکھٹ باتیں دفن ہو گئی تھی جو اس کی پہچان تھی۔ وہ جو ہر بات پر احتشام کو تنگ کرتی تھی، آج اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا تو احتشام وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ کہیں دور جا کر اپنی گھٹن کم کرنا چاہتا تھا، جبکہ عائزہ کو خواتین کے درمیان بٹھا دیا گیا، جہاں ہر کوئی اسے خوش نصیب کہہ رہا تھا کہ اسے احتشام جیسا شوہر ملا۔
मगर इसके दिल से कोई पूछे कि वो इस वक्त कितने खौफ में मुब्तला थी। रात की तन्हाई और एहतशाम का सामना करने का ख्याल ही इसे लर्जा रहा था। मासी किरण और शीदा बावर्ची किचन में बर्तन समेटते हुए आपस में बात कर रहे थे कि ये जोड़ी तो आग और पानी जैसी है, पता नहीं निभा कैसे होगा। शीदा ने जवाब दिया कि मासी, ये तो दादाजी की जिद है, वरना छोटे साहब तो कभी राजी ना होते। देख लेना, आज रात इस हवेली में सुकून नहीं होगा। आयजा इनकी बातें सुनकर मजीद सहमी जा रही थी। इसे लग रहा था कि ये निकाह एक ऐसी जंग का आगाज है जिसमें जीत किसी की भी हो, हार आयजा की होनी है। वो बार-बार अपनी निकाह की अंगूठी को देख रही थी, जो इसे अब किसी जंजीर की तरह महसूस हो रही थी, जिसने इसकी आज़ादी और इसके बचपने को हमेशा के लिए कैद कर दिया था। हवेली का वसीह सहन रंग-बिरंगी रोशनियों और मेहंदी की धीमी खुशबू से बसा हुआ था, जहाँ खानदान भर की औरतें और जवान लड़कियां जमा थीं और हर तरफ कहकों और बातों का एक शोर बरपा था। आयज़ा, जो एक कोने में बिछे शाहाना सोफे पर अब अकेली ही दुल्हन बनी बैठी थी, अपनी कज़नों के नरगे में थी, जो इसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। इसकी फूफोज़ाद बहन सारा ने इसके हाथ पर लगी गहरी मेहंदी को देखते हुए चुटकी ली और बोली, हाय आयज़ा, ज़रा देखो तो, मेहंदी का रंग कितना चढ़ा है। सुना है जितना गहरा रंग हो, शोहर इतना ही प्यार करने वाला मिलता है, और तुम्हारे तो बाग ही जाग गए, जो तुम्हें एहतशाम लाला जैसा हैंडसम और रौबदार शोहर मिला है। आयज़ा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि सारा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई लॉटरी निकल आई हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितने गुस्से के तेज हैं। सारा ने हंसते हुए इसकी बात काटी और कहने लगी, अरे पगली, मर्दों में थोड़ा बहुत रौब तो जचता है, और फिर लाला की शख्सियत ही ऐसी है। जब वो थ्री पीस सूट पहनकर अपनी काली गाड़ी से उतरते हैं तो वल्लाह पूरे शहर की लड़कियां उन्हें देखती रह जाती हैं। तुम तो बस अब इनके मजाज को ठंडा करना सीख लो। आयशा ने सोचा कि मजाज ठंडा करना तो दूर की बात, वो तो मुझे देखकर ही भड़क उठते हैं। इसी दौरान एहतशाम की बहन मरियम एक प्लेट में मिठाई लेकर आई और कहने लगी, आयशा भाभी, अब तो आपको भाभी कहना पड़ेगा। वैसे सच कहूँ तो आज लाला सफेद तल्प वाले कुर्ते में बिल्कुल शहजादे लग रहे थे। मुझे मेरी सारी सहेलियां पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे भाई का कोई जुड़वा भाई भी है। आयशा ने ठंडी आह भरी और बोली, मरियम, तुम्हारी सहेलियां सिर्फ बाहर का रूप देख रही हैं, अंदर की सख्ती का तो मुझे ही अंदाजा है। तुमने नहीं देखा अभी निकाह के वक्त इनका चेहरा कैसा हो रहा था, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती सूली पर चढ़ा दिया हो। मरियम ने इसे दिलासा दिया और बोली, अरे नहीं, वो तो दादा जान के फैसले की वजह से थोड़ा हैरान थे। तुम देखना, जब वो तुम्हें इस रूप में देखेंगे तो सब गुस्सा भूल जाएंगे। दूसरी तरफ खानदान की दो पार की कजनें जोया और हानिया आपस में खुसर पुसर कर रही थी, जो आयजा को भी सुनाई दे रही थी। जोया कह रही थी कि भाई, आयजा तो वाकई किस्मत वाली है, यतीम होने के बावजूद दादा जान ने इसे घर के सबसे बड़े वारिस की बीवी बना दिया, वरना आजकल के दौर में कौन ऐसा करता है। हानिया ने तायद की और बोली, हाँ, और एहतेशाम भाई की तो क्या ही बात है, जितना इनका नाम है इतना ही इनकी शराफत के चर्चे हैं। बस जरा मजाज के अकरू हैं, लेकिन ऐसे मर्द ही तो बीवियों के वफादार होते हैं। आयशा इनकी बातें सुनकर दिल ही दिल में कुर्र रही थी। इसे लग रहा था कि ये सब लोग सिर्फ जाहिरी चकाचौंध देख रहे हैं, कोई इसके दिल का हाल नहीं जानता कि वो इस वक्त कितने बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। जबकि ज़ुबैदा ने आकर इसे प्यार किया और कहने लगी, आयज़ा बेटा, उदास क्यों हो? देखो सब कितने खुश हैं। तुम्हारे ताया जान तो फूले नहीं समा रहे कि अब तुम हमेशा हमारे सामने रहोगी। आयज़ा ने इनका हाथ थामकर कहा, चची जान, मैं बस थोड़ी डरी हुई हूँ। पता नहीं मैं इस नए रिश्ते को सँभाल पाऊँगी या नहीं। चची ने हँसकर कहा, क्यों नहीं सँभाल पाओगी? तुम तो बचपन से इसी घर में पली-भरी हो और एहतशाम कोई गैर थोड़ी है। बस ज़रा तुम अपनी शरारतें कम करना और इसके आराम का ख़्याल रखना। वो काम की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी दौरान बाहर मर्दाने में ढोलक की थाप सुनाई दी, तो लड़कियाँ शोर मचाती हुई वहाँ भागीं कि अब दूल्हा भाई को अंदर लाया जाएगा। आयशा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। इसे लग रहा था कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, इसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। मरियम ने इसे छेड़ा और बोली, लो भाभी साहिबा, अब आपके सरताज तशरीफ ला रहे हैं, जरा घूंघट ठीक कर लें, कहीं लाला पहली नजर में ही बेहोश ना हो जाए। आयशा ने इसे आंखें दिखाई और बोली, मरियम, तुम भी बस कर दो, मेरा तो दम निकल रहा है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। लेकिन सब लड़कियां इसके गिर्द घेरा डाल कर बैठ गईं और इसे एहतशाम के नाम के गाने सुना सुना कर तंग करने लगी। पूरे हॉल में शादी की गहमा गहमी अपने अरूज पर थी।
پھولوں کی سجاوٹ، روشنیوں کی جلملاہٹ اور خاندان کی عورتوں کی خوشیاں ایک طرف تھیں اور دوسری طرف عائزہ کی خاموشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے سرخ دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا وہ واقعی اس حویلی کی ملکہ بن پائے گی یا پھر احتشام کی نفرت اسے ہمیشہ کے لیے مرجھا دے گی۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے احتشام کی تعریفیں کر رہی تھی اور عائزہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ رات یہیں تھم جائے اور اسے اس کٹھور انسان کا سامنا نہ کرنا پڑے جو اب اس کا مزاجی خدا بن چکا تھا۔